السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی جی شروع کرنا ہے۔ جی 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 ہم شروع کر سکتے ہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ سورہ لہب جو 30ویں پارے کے آخر میں ہے، اس کا شان نزول گزشتہ ہفتے میں بتایا تھا، بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے خاندان والوں کو، قریش کو، بنو ہاشم کو، آپ نے ان سب کو بلایا اور توحید کی دعوت دی، تو ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص چچا تھا، بہت ناراض ہوا، بہت ناراض ہوا، اور اسی ناراضگی کی حالت میں اس نے یوں کہا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا۔ ابو لہب نے کہا، اے محمد، معاذ اللہ، خاکم بدہن، تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اسی کام کے لیے، یہی بتانے کے لیے جمع کیا تھا، اکٹھا کیا؟ تو چونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور نہایت گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جواب دیا، اور انہی الفاظ میں جواب دیا جو الفاظ اس نے استعمال کیے تھے۔ ارشاد ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ ایک آیت ہے، اس میں ایک لفظ ہے تبت، اس کے معنی ہے ہلاک ہو جانا، اب برباد ہو جانا، ٹوٹ جانا۔ یدا الف کے ساتھ ہے، یدن، یدن کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ، اور یدا اس کے معنی ہوتے دو ہاتھ۔ ابی لہب یہ نام ہے، یدا ابی لہب کے معنی ہوئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تبت یدا ابی لہب، اس کے معنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ وتب، یا آخر میں وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ وتب یہ تو پڑھا جا رہا ہے آیت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آخر میں آیت
ہم کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، اسے وتب پڑھا جا رہا ہے، ورنہ یہ لفظ ہے وتب وتب۔ جب آیت کریں گے یہاں پر رکیں گے تو وتب، واو مانے اور، تبا یہ وہی ہے جو شروع میں آیا ہے، وتبا اس کے معنی ہوئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا نہیں کام آیا، اغنا کے معنی آتے ہیں کسی کو کسی سے بے نیاز کر دینا، کسی کے کام آ جانا، کسی کا کام نکال دینا۔ تو یہاں اس کے معنی ما اغنا عنہ مالہ، مالہ اس کا مال، اس کے کام نہیں آیا اس کا مال، ابو لہب کا مال اس کے کام نہیں آیا، یعنی ابو لہب کا مال اس کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے مال اس کو نہیں بچا سکا۔ وما کسب، وما کسب دو لفظ ہیں، ما ایک لفظ ہے، اس کے بعد کسب، وما کسب وا مانے اور وہ جو اس نے کمایا، اس نے جو بھی کچھ کمایا، مال، عزت، آبرو، اقتدار، عہدہ، خاندان، یہ سب اس میں داخل ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے کام نہیں آیا اس کا مال اور اس کی کمائی، مال، اولاد، دولت، اقتدار، عہدہ، کوئی بھی چیز اس کو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی پہلے سین ہے، پھر یا کے بعد صاد ہے، سیص سیصلی، اس کو ایسے پڑھیں گے سیصلی، سیصلی نارا ذات لہب، نارا ذات لہب، نارن اس کے معنی آگ، اور نارن میں چونکہ تنوین ہے اس کے بعد حرف اخفا میں سے دال ہے، اس لیے اخفا ہوگا نارا ذات ذات لہب، لہب کے معنی ہوتے ہیں لپٹ اور شعلے، سیصلہ کے معنی عن قریب وہ داخل ہوگا، یعنی وہ جلدی ہی اور یقیناً وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو زبردست شعلوں اور لپٹ والی ہے، یعنی وہ آگ بہت تیز ہے اور اس آگ کی تیزی کی وجہ سے اس میں لپٹیں اٹھ رہی ہیں، بلند ہو رہی ہے، یعنی جہنم کی آگ۔ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب ہی داخل ہوگا اس آگ میں جو لپٹ مار رہی ہے، جس میں شعلے بھڑک رہے ہیں اور اس کی لپٹ اوپر کو اٹھ رہی ہے، وہ آگ بھڑک رہی ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ اس کو پیچھے ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آگے حمالۃ الحطب اس کو الگ پڑھا جا سکتا ہے، اور الگ الگ بھی پڑھا جا سکتا ہے سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ، وَأَم نہیں پڑھنا ہے اس کو، وَأَمْرَأَتُ نہیں بلکہ وَم، وَامْرَأَتُهُ اس کے معنی اور اس کی بیوی، امراتن کے معنی عربی میں آتے ہیں عورت، تو امراتن عورت، امراتہ اس کی عورت، اس کی بیوی، وَامْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، حمالۃ الحطب، حمالہ، حمالۃن اس کے معنی آتے ہیں بوجھ اٹھانا، اکٹھا کرنا، حمال، حمال کہا جاتا ہے بوجھ اٹھانے والے کو، کلی کو بھی حمال کہا جاتا ہے،
حمالۃ بوجھ اٹھانے والی، لکڑیاں اکٹھے کرنے والی، حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی جو لکڑیاں اکٹھی کرنے والی ہے۔ الحطب کے معنی لکڑیاں، وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے اور کانٹے اکٹھے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالا کرتی تھی تاکہ آپ کو نکلنے میں تکلیف ہو۔ فرمایا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب ہی ابو لہب داخل ہوگا ایسی آگ میں جو بھڑک رہی ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی جو حمالۃ الحطب لکڑی کرنے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا، جید گردن گلا، فی جیدہا اس کے گلے میں، حبل من مسد، حبل معنی رسی، حبل معنی رسی، اور مسد، مسد کے معنی ہوتے ہیں بٹی ہوئی رسی جو بہت مضبوط ہوتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہو گیا، اور کس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ آپ کو بتا دیا گیا۔ قرآن کریم کی صورت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اور گستاخی کیا جانا یہ بالکل کسی بھی حال میں منظور نہیں ہے۔ چنانچہ ابو لہب نے گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی کے الفاظ میں جواب دیا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت، آپ سے خون کا رشتہ، آپ سے خاندانی تعلق، یہ اسی وقت فائدہ مند ہے جبکہ ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو بغیر ایمان کے یہ رشتہ، یہ تعلق فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی لیے ابو لہب حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص چچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ابو لہب نے بڑی خوشی کا بھی اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ابو لہب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ میرے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی کا اظہار کیا، اور اپنی ایک باندی کو اس نے آزاد کیا اس خوشی میں۔ لیکن چونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپنایا، آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو قبول نہیں کیا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ آپ سے محبت کرتا تھا بئی حیثیت کہ آپ اس کے بھتیجے ہیں، لیکن بئی حیثیت کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، تو یہ خاندانی محبت اس کے کسی کام نہ سے، اور دوسرے کفار کی طرح وہ بھی ذلیل و خوار ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا اور آپ سے تعلق رکھنا یہ اس وقت میں فائدہ مند ہے جبکہ آپ پر ایمان بھی ہو، محبت آپ سے ایمان کی بنیاد پر ہو، محبت آپ سے نبوت اور رسالت کی بنیاد پر ہو۔ خالی خاندانی تعلق جب ایمان نہ ہو، بغیر ایمان کے صرف خاندانی تعلق، یہ کسی بھی حال میں نفع بخش نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے تعلق بے شک ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا فائدہ تبھی کسی کو حاصل ہو سکتا ہے جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں، آپ کی شریعت پر ہوں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا، کیونکہ اصل چیز ہے
آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا قرآن، آپ کا لایا ہوا دین، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی، اپنی پوری زندگی، پوری حیات طیبہ میں آپ نے مشقتیں اٹھائیں، مجاہدے کیے، اور ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں آپ نے جھیلیں، صرف اس لیے کہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند رہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کیا جائے، آپ کی شریعت پر عمل کیا جائے۔ صرف زبانی جمع خرچ کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو ہم پسند نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں، آپ کی لائے ہوئی شریعت کو اختیار کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے ہیں اس دین کے ایک ایک حکم پر ہم عمل کریں، تب یہ محبت سچی محبت ہوگی، ورنہ تو پھر اس کو سچی محبت نہیں کہا جا سکتا۔ اب تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، جیسے کہ محبت کا حق ہے، اور اس محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ جی سبق شروع کریے۔ جی مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ بہت بہترین آج کا جو سیشن تھا، میں ابھی شیئر کرتا ہوں۔ جی مفتی صاحب، یہی سبق ہے یا اس کے اگلے والا؟ مفتی صاحب آپ میوٹ پہ ہیں شاید۔ مفتی صاحب آپ میوٹ پہ ہیں۔ اچھا گائز، مفتی صاحب کا آئی تھنک کال آیا ہے، 2 منٹ رکیے، ویٹ کریے۔ یہ والا سبق ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا گائز، رائٹ؟ اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ اچھا، تو آئی تھنک پھر یہ والا بھی ہو گیا ہے، یہ بھی ہو گیا ہے، آئی تھنک یہ والا ہے آج۔ یہ والا نہیں ہوا رائٹ؟ یہ والا سبق نہیں ہوا رائٹ؟ ایک بار بتائیے۔ اوکے اوکے، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گیا نا جو مفتی صاحب نے بتایا، ساری چیزیں؟ ماشاء اللہ۔ تو آپ کے حساب سے آپ کو آئی جی تھنک، جی مفتی صاحب یہی والا سبق ہے؟ جی یہی سبق۔ جی جی ٹھیک ہے، اوکے۔ چلیے گائز، بسم اللہ کریے، آپ اپنا ہینڈ ریز کریے، میں آپ سب کو ایک ایک کر کے انمیوٹ کرتا ہوں، اپنا ہینڈ ریز کریے اس سے پہلے، سو دیٹ میں آپ کو انمیوٹ کر سکوں۔ جی، عظما بانو، آپ کو انمیوٹ کیا میں نے۔ دیکھیے آج کا جو سبق ہے، اس سبق میں آپ کو 3 قاعدے بتائے جائیں گے، اور یہ قاعدے ہیں وقف سے متعلق۔ وقف کے معنی ہے رکنا، یعنی قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہم کسی جگہ رکنا چاہتے ہیں، سانس لینا چاہتے ہیں، تو کس طرح رکیں گے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرے گا تو شروع سے آخر تک پورے قرآن کریم کو ایک سانس میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو کہیں نہ کہیں رکنے کی ضرورت پیش آئے۔ تو رکنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو گرامر معلوم ہو، عربیت سے اس کو واقفیت ہو، عربی زبان پر اس کو عبور ہو۔ تو جس طرح ہم لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس جگہ ہمیں رکنا ہے اور کس طرح بات کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ تو جو اہل عرب ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قرآن کریم صرف اہل عرب کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم پوری دنیا کے لیے ہے، اور پوری دنیا کے لوگ عامتاً عربی زبان سے واقف نہیں ہیں۔ جو عربی زبان سے واقف ہیں دنیا کے اور حصوں میں بھی، ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے ان کے لیے
دقت پیش آتی ہے کہ کس جگہ رکا جائے، کہاں رکا جائے، سانس اگر ہمیں توڑنا ہے، رکنا ہے تو کس طرح رکنا ہے، ان کے لیے یہ قواعد مقرر ہیں۔ اس کے لیے آیت کی کچھ علامتیں بنائی گئی ہیں، جیسے یہاں ایک یہ گول نشان ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ نورانی قاعدہ پورا ہوگا تو اس کے آخر میں کچھ اور علامتیں آئیں گی، وہاں بتایا جائے گا کہ کس جگہ رکنا چاہیے، کس جگہ نہیں رکنا چاہیے۔ یہاں رکنے کے قاعدے بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح رکنا ہے، اس لیے کہتے ہیں اوپر دیکھیے، اوپر کی لائن میں ہے زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، پانچ چیز آ گئی، زبر زیر پیش، اس کے بعد پھر دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں۔ آخری حرف پر جزم دے کر، یعنی آخری حرف پر جزم کی طرح اس کو پڑھیں، ساکن کر دیں اور سانس توڑ دیں۔ کہاں پر؟ زبر یعنی زبر والا حرف ہو، زیر والا حرف ہو، پیش والا حرف ہو، یا دو زبر دو زیر اور دو پیش والا حرف، تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں جب بھی رکنا ہو۔ ایک بات تو یہاں یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو قاعدہ بتایا گیا ہے یہ صرف زبر زیر پیش اور دو زیر اور دو پیش کے لیے ہے، دو زبر کے لیے نہیں ہے۔ دو زبر والا قاعدہ اس سے الگ ہے، دو زبر پر اس طرح نہیں رکنا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی ہے کہ آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑنا ہے، تو معلوم ہوا جب بھی ہمیں رکنا ہے تو کسی بھی کلمے کا جو آخری حرف ہے اس آخری حرف پر ہمیں سانس توڑنا چاہیے، کلمے کے بیچ میں سانس نہیں توڑنا چاہیے۔ مثلا اعوذ باللہ، باللہ، اب ہم کسی وجہ سے آگے تک نہیں پڑھ سکتے تو ہم کہاں رکیں گے؟ باللہ، جو ہاں ہے آخر کو ساکن کریں گے، اعوذ باللہ، اس طرح سے۔ خالی لام پر ہم رک جائیں، اعوذ باللہ یہ نہیں کر سکتے، یا من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، پورا لفظ من الشیطان۔ اگر ہم یہاں کسی وجہ سے رکنا چاہتے ہیں تو رکیں گے نون پر، نون کو ساکن کر دیں گے، من الشیطان، قا بیچ میں آ رہا ہے وہاں نہیں رکے گا، من الشیطان اس طرح نہیں رکنا چاہیے، بلکہ لفظ کو پورا کر کے لفظ کے آخر میں رکنا چاہیے۔ اسی لیے کیا بتایا آپ کو کہ وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں، اس کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ ایک قاعدہ یہ ہوگا۔ دوسرا قاعدہ، دو زبر پر وقف کرنا ہو، یعنی اگر جو آخری حرف ہے جہاں پر ہمیں رکنا ہے وہاں دو زبر والا حرف ہے، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ ایک الف پڑھا جاتا ہے، یعنی اگر آخری حرف پر دو زبر ہیں تو پھر وہاں جب سانس توڑیں گے تو ایک زبر پڑھا جائے گا اور زبر کے بعد ایک الف پڑھا جائے گا، جیسے احادن ہے، یہ لفظ احادن، احادن، دال دو زبردن ہے، اب دال پر ہمیں وقف کرنا ہے، دال پر رکنا ہے تو کس طرح رکیں گے؟ احدا، یعنی دال پر زبر اور زبر کے بعد الف، احدا، احادن کو ہم پڑھیں گے احدا۔ یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں پر بھی دو زبر والے حرف پر ہم وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ دو قاعدے ہو گئے۔ تیسرا قاعدہ، جس آخری حرف پر ہم رکنا چاہتے ہیں وہ آخری حرف اگر گول تا ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے تا، گول تا، ایک تو تا لمبے والی تا ہوتی ہے جس الف با تا، وہ تا نہیں، بلکہ یہ تا جو گولائی میں لکھی جاتی ہے، اگر آخری حرف گول تا ہے اور یہاں پر ہمیں رکنا ہے تو یہاں آپ اوپر والے قاعدے ان سے ہٹ کر ایک دوسرا قاعدہ جاری ہوتا ہے، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، یعنی جو گولتا ہے اب یہ تا کے بجائے اس کو ہم ہاں پڑھیں گے، یہاں پہ تا کی آواز نہیں نکلے گی بلکہ
اس کے آخر کو ہم ساکن تو کریں گے، لیکن ساکن کرتے ہوئے یہ تا نہیں پڑھی جائے گی بلکہ ہا پڑھی جائے گی۔ اس کی مثال لکھیے، جیسے جاریتن، یہ ہے جاریتن، اس کے آخر میں گولتا ہے۔ اب یہاں اگر ہمیں وقف کرنا ہے، رک کر سانس چھوڑنا ہے، تو ہم اس کو جاریت اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے جاریہ، جاریہ۔ جہاں بھی گولتا پر وقف کرنا ہوگا، آیت کرنا ہوگی، سانس چھوڑنا ہوگا، تو اس گولتا کو ہا پڑھا جائے گا۔ اور یہ قاعدہ پورے قرآن کریم میں اسی طرح جاری ہوگا۔ یہ جو 3 قاعدے آپ نے پڑھے ہیں، جہاں بھی وقف کریں گے اسی طرح پڑھیں گے۔ تو ایک بات تو یہ کہیں بھی بیچ میں نہیں رکنا ہے، بلکہ کلمے کے آخر میں رکنا ہے۔ دوسری بات، اگر کلمے کے آخر میں 2 زبر ہیں تو ایک زبر کو الف سے بدل کر آخر میں الف پڑھا جائے گا، جیسے احدن سے احدا۔ اور اگر گولتا ہے تو اس تا کو ہا سے بدل کر پڑھا جائے گا، جیسے جاریت سے جاریہ۔ ٹھیک ہے، اب پڑھیے، آپ کن کو پڑھنا ہے؟ جی پڑھیے۔ جی مفتی صاحب، میں کرتا ہوں انمیوٹ۔ اوکے، عظما آپ پڑھیے۔ عظما، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی پڑھیے۔ اب یہاں پورے سبق میں انہی 3 قاعدوں کا اجرا ہے، بس یہی 3 قاعدے ہیں، ان کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے، کل آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے نام کو باریک پڑھا جائے گا، اس لیے باللہ، لام باریک، باللہ نہیں، اعوذ باللہ، باللہ، اعوذ باللہ باللہ من نہیں، اعوذ باللہ، اعوذ اعوذ باللہ باللہ۔ جی مفتی من صاحب، کمنٹ سیکشن الشیطان۔ میں ایک لائک کوشچن آ رہا ہے کہ پہلا جی، قاعدہ سمجھ نہیں آیا انہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے جو سب سے اوپر شروع میں لکھا ہے کہ زبر زیر پیش، زبر زیر پیش 3 حرکتیں ہیں، اور 2 زیر اور 2 پیش پر وقف کرنا ہو، یعنی جو آخری حرف ہے جہاں پر ہم رکنا چاہتے ہیں، اس آخری حرف پر خالی ایک زبر ہو، یا خالی ایک سے یا زیر ہو، یا پیش ہو، یا 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں، تو اس صورت میں ہم آخری حرف کو جزم دیں گے، یعنی ساکت کر دیں گے۔ جیسے یہ رجیمی آیا، رجیمی، اب رجیمی پر ہم آیت کریں گے تو میم پر زیر ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے رجیم، رجیم۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اسی اعوذ باللہ کو پورے کو آپ دیکھیے، اعوذ، ایک لفظ ہے، اعوذ، اعوذ۔ تو اعوذ پر اگر ہم رکنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے، تو ہم اس کو پڑھیں گے اعوذ، اعوذ، زال کو ساکن کر دیا، پیش تھا۔ اسی طرح باللہ، باللہ، اس پر اگر ہم کسی وجہ سے رکنا چاہتے ہیں، حالانکہ اتنے چھوٹے چھوٹے سانس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن مان لیجیے ہم رکنا چاہتے ہیں تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ باللہ، اعوذ باللہ۔ ٹھیک، جزم کیا ہوتا ہے آپ نے پوچھا ہے؟ جزم، یہ دیکھیے اعوذ میں جو عین کے بعد واو ہے، واو پر جو نشان لگا ہوا ہے یہ جزم ہے۔ اعوذ میں جو واو پر نشان ہے یہ جزم ہے، اس کو سکون بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، منش، منش میں لفظ من ایک لفظ ہے، اس پر اگر رکنا چاہیں گے تو یہاں زبر ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من، اگر یہاں رکنا ہے تو یہ مطلب ہے اس کا۔ جی پڑھیے، جو اب پڑھنا شروع کیا تب پڑھیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ نہیں، لام کو باریک پڑھی، بسم بس اللہ، کیونکہ کل پڑھا تھا آپ نے اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا لام باریک ہوگا، بسم اللہ نہیں، بسم اللہ، لام باریک، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیت کو کھینچ کے پڑھیے دیر تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، الحمد للہ رب العالمین غب را پر زبر ہے، را کو پر کریے، الحمد للہ، الحمد للہ رب، رب، را کو پر کرنا ہے، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین جی آگے بھائی، پھر سے پڑھنا ہے اچھا ٹھیک ہے، چلیے اتنا رہنے دیجیے، اور کسی پڑھوائیے، جی اذان بھائی دوسرے کسی پڑھوائیے، جی فاطمہ آپ پڑھیے۔ پھر سے پڑھنا ہے بھائی مفتی صاحب یہ اوپر سے پڑھیے، اوپر سے پڑھیے، جو قاعدہ اوپر لکھا ہے اس کو پڑھیے، زبر زیر پیش، زبر جبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دیں گے یعنی سکون لگائیں گے اسی پہ ہم سانس توڑیں گے اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں دو زبر جی پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ ایک الف پڑھا جاتا ہے جیسے احدن سے احدا جی، گول تا پہ وقف کرنا ہو گول تو گول ہائے تپ، ساکنہ جی گول تا پہ وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ بن جاتی ہے جیسے جاریہ تم سے جاریہ جی پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم وجیم کو کھینچ کر اللہ پڑھیے، ابھی اتنی الرحمن یاد رکھیے، الرحیم آیتوں کے آخر میں مت کریے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح آیت کے آخر میں تین الف مت کریے، یہ قاعدہ ابھی حدیث سمجھ میں آئے گا لیکن ابھی سے اس کو یاد کر لیجیے، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سے پڑھیے، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم، اس کو کھینچنا ہے رحیم آیت کے آخر کو کھینچ کے پڑھیے، الرحیم، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بڑھیا، الحمد للہ رب العالمین عین نکالے، عین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین جی آگے عالمین بڑھیے، ٹھیک آگے بڑھیے، ایاک نعبد الف، دیکھیں یا کے بعد الف ہے، یا الف زبر، جی یا تھوڑا سا کھینچ کے، ایاک، ایاک ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین دیکھیں جو پڑھ رہے ہیں ان کو وہ تو سن ہی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں ساتھ میں، لیکن ہمارے جو شرکا پڑھ نہیں رہے ہیں تو وہ دھیان سے سنیں غلطی کیا ہو رہی ہے، یہ غلطیاں سب کی ہوتی ہیں، ایاک تھوڑا کھینچ کر، ایاک نعبد، ایاک ایاک نعبد و ایاک نستعین نعبد میں دال کا پیش کھینچنا نہیں ہے، دال کے پیش کو جلدی پڑھنا، نعبد، نعبد، ایاک نعبد، نعبد جلدی سے، و ایاک نستعین،
إياك نعبد وإياك نستعين. جی آگے پڑھیے. قل هو الله أحد. یزدان اوپر کر دیے صفحے کو. یزدان پیج اوپر کر دیے. قل هو الله احد. احد. قل هو الله أحد. جی إن مع العسر يسرا. ان نون پر تشدید ہے. غنہ کری. ان إن غنہ ایک الف. مع ایک الف کھینچیے. ان مع العسر یسرا. إن مع العسر يسرا. جی اب دیکھیں یہاں پر دو زبر ہیں. آخری حرف پر دو زبر ہیں. یسرن تھا یسرن. را دو زبر رن ہے. جب ہم نے یہاں پر وقف کر دیا آیت کو پڑھا گیا یسرا. يسرا. اسی طرح سے جہاں بھی دو زبر ہوں گے آخری حرف پر اور آیت کریں گے تو پھر وہاں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. ان مع العسر یسرا. جی پڑھیے. فيها عين جارية. یہ اوپر کہا جایا تھا گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جائے گی. ابھی جاریت نہیں پڑھیں گے اس کو. جاریہ جہاں پر بھی گول تا پر وقف کریں گے تو وہ ہا بن جائے گی. جی تسقى تسقى من عين آنية. ٹھیک. جی لا تسمع فيها لاغية. لاغیہ. لاغیہ. لاغية. جی جی کون پڑھیں گے ان کے بعد؟ شائستہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. شائستہ. हाँ हाँ. جی جی پڑھیے. السلام علیکم. السلام پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم کو الرحمن کھینچ کر پڑھیے. الرحیم. اعوذ الرجیم. الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین إياك نعبد وإياك نستعين قل نعبدو میں هو دال کا پیش. الله. نعبدو میں دال کا پیش کھینچ دیا آپ نے. کھینچنا نہیں ہے. ایاک نعبد. ایاک نعبد بس. إياك نعبد وإياك نستعين قل هو الله أحد إن مع العسر يسرا فيها عين جارية تسقى من عين آنية لا بڑا قاف بڑا لا قاف. تس تسقا بڑا قاف پڑھے. تسقا. تسقا من تسقى عین. تسقى من عين آنية لا تسمع فيها لاغية لاغین. لاغیہ. لاغیہ. لاغية جی نہیں لاغية غی غی. لاغی. لاغیہ. لاغية. جی اور آیتوں کو آرام سے آیتوں پر رکنا چاہیے. جلدی نہیں. جہاں بھی سانس توڑنا رکنا ہے تو اطمینان سے رکیں. سانس توڑیں سانس لیں پھر آگے بڑھیں. اس طرح نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اطمینان سے سانس لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اس طرح اطمینان سے پڑھنے کی عادت ڈالیے تو نماز میں بھی آپ کو لذت آئے گی، جی قرآن کریم کو پڑھنے میں لذت آئے گی انشاءاللہ. جی پڑھیے، اس کے جی بعد کون ہے؟ انشاءاللہ. درخشاں آپ پڑھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیے. زبر زیر پیش، دو زبر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو دو زبر نہیں، دو زیر، دو زیر، ز- زبر دو زیر زیر. پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں. دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، جیسے احدن سے احدا. قاعدہ نمبر 3، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، إياك نعبد وإياك نستعين، قل هو الله أحد، إن مع العسر يسرا. عین، عین نکالے، عین. ان مع العسر، عین عسری، عسری. جی إن مع العسر يسرا، فيها عين جارية عین تسقى. میں کیا ہوگا؟ عین میں کیا ہوگا؟ عین میں وہ اظہار ہوگا. جی پچھلا پڑھا ہوا یاد نہیں ہے؟ جی جب آپ پچھلا قاعدہ یاد نہیں رکھیں گے تو آگے کیسے پڑھیں گے؟ سر عین یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، غنہ ہوگا؟ غنہ بھی نہیں ہوگا. نہیں ہوگا سر، کیونکہ یہاں پہ دو وہ تنوین کے بعد جیم آ رہا ہے، اس وجہ سے. جیم کون سے حروف میں سے ہے؟ جیم حروف حلقے میں سے ہے، نہیں. حروف حلقے کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین. نہیں جیم، سوری سر، جیم اس میں سے ہے، اخفا میں سے. پھر پکڑیے. جی فیہا عین جاریہ تسقى من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. جی ٹھیک ہے، میں قواعد یاد رکھیں اور تبھی قرآن کریم تلاوت کریں. جی سر جزاک اللہ جی خیر. پڑھیے آگے ان کے بعد. یاسمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم رجیم کو کھینچے مت کریے اس پر. الرجیم. ہمیشہ جب آیت کریں اور وہاں حرف مد بھی ہو پہلے سے تو وہاں 3 الف اس کو کھینچے تو پڑھنے میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. للہ، للہ کے لام کو باریک للہ کرنا ہے. جی الحمد للہ، للہ. الحمد الحمد للہ رب العالمین. کھینچے اس کو، آیت ایاک کو کھینچے، آیت کو کھینچے پڑھیے. للہ رب العالمین، اس طرح. رب العالمین.
جی إياك نعبد وإياك نستعين ایاکا چھوٹا کاف، ایاکا چھوٹا کاف، إياك نعبد نعبد وإياك دال کا پیش، نستعين دال کا پیش کھینچنا نہیں ہے، نعبد ایاکا نعبد، جی إياك نعبد وإياك نستعين اس غلطی کا آپ یاد کریے. اچھا ایاکا ایاکا نعبد ایاکا نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد قا نہیں، آپ کا قا نکل رہا، قا نہیں، کا 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 کبوتر والا کا. إياك 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 نعبد إياك، زبان کا وإياك جو آگے والا حصہ ہے، ایک تو زبان کا پیچھے کا حصہ حلق کی طرف والا وہ نہیں لگانا، بلکہ اس سے تھوڑا آگے بیچ سے ذرا پہلے کا حصہ اوپر لگانا. ایاک ایاک إياك ایاک نعبد. جی إياك نعبد وإياك نستعين جی قل هو الله أحد یہ قاف إنا اور قاف قل، یہ ہے بڑا قاف قل، یہاں زبان کی قل جڑ کو اوپر لگانا تھا قل تو هو قل. قل هو الله أحد إنا مع العسر ان غنے يسرا کے ساتھ زبر کو نہیں کھینچنا ہے، تشدید پر غنہ کریں. ان ان مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا فيها عين جارية جی فيها عین عين جارية جی تسقى من عين آنية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع، عین کا زیر پیچھے کا نہیں، جلدی سے. لا تسمع، بس لا تسمع. لا تسمع فيها لاغية لا تسمع. لاغية تسمع لا جی تسمع فيها لاغية آپ کا عین کا زیر کھینچ رہا ہے، زیر بھی کھینچنا ہے. زبر زیر پیش کو لاغية کھینچنا نہیں. لا تسمع، لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية جی اس کے بعد پڑھیے کون ہے؟ فرینہ آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين قل هو الله أحد إنا مع ان العسر بس ان بس ان إن جی إن مع العسر يسرا فيها عين جارية تسقى من تھوڑا عين سین آنية سین تش نہیں سین تس تسقى 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 من عين آنية لا تسمع فيها لاغية لاغية. لاغية جی سین کے بعد علیشا گوری آپ پڑھیے. علیشا. السلام علیکم. جی پڑھیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشے، بسم دیکھیے من الشے نہیں، من الشی، الله شیطان کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، وہ نہیں شی، من الشی کو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عین کا جائیں إياك رب العالمین، رب العالمین، الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين قل هو الله أحد إنا مع العسر يسرا نہیں، ان بس ان، غنہ ایک الف زبر بالکل نہیں کھینچے گا، ان، ٹھیک ہے إن مع العسر يسرا چھوٹا سین، چھوٹا فيها ان مع العسر، عسر یسرا، إن مع العسر يسرا فيها عين زارها جی فیہا عین، سمجھ کے پڑھیے، من فیہا عین عين جاریہ، زارها جاری، بعد کے بعد کیا ہے، يا یا پڑھیے، زارية جی سمجھ کر پڑھیں، زارية ٹھیک ہے فیہا عین جاریہ، فيها عين زارية تسقى من عين چھوٹا سین، آنية چھوٹا سین بڑا قاف، تسقا، تسقا، تسقى جی تسقى من عين آنية لا تسمع فيها لا لاغية تسمع عین، لا تسمع، لا تسمع عین، لا تسمع فيها لاغية غین لاغیہ، لاغیہ، لاغية لاغية جی ٹھیک، ایک ایک اور پڑھا دیں گے جزان میں، ایک اور پڑھا جی مفتی صاحب، پڑھا فضیلت دیجیے، آپ پڑھیے، فضیلت، شانواز آپ پڑھیے، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، یہ پڑھیے، جبر زیر پیش، دو جبر دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، اس کو وقف کرنا کہتے ہیں. دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ ایک الف پڑھا جاتا پڑھا جائے ہے، جیسے احادن و احدا. گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی، ہاں ساکینہ بن جاتی ہے، جیسے جاریاتن، جاریہ. جی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین قل هو اللہ احد انما العسر یسرا فیہا عین جاریہ تسقى من
تسقى من عين آنية لا تسمع فيها لاغية. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ ٹھیک. السلام یہ علیکم ہو گیا ورحمۃ مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو گائز آئی ریئلی ہوپ آپ کو ساری چیزیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اینڈ آپ سب سے گزارش ہے کہ کل آدم علیہ السلام کی سیریز کا ایپیسوڈ نمبر جو 3 ہوگا، ڈے 3 ہوگا، تو آپ سب لوگ ضرور آئیے گا. اور آئی تھنک 2 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، تو آپ سب لوگوں نے لاسٹ 2 ایپیسوڈز سنے تھے رائٹ؟ آپ نے اٹینڈ کیا تھا اف آئی ایم ناٹ رانگ. اوکے. اور اگر کسی نے نہیں کیا ہوگا تو آپ سب لوگ پلیز کل آئیے گا ضرور، اور پچھلے جو 2 ایپیسوڈز ہیں وہ آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے اٹینڈ نہیں کیا ہے. اوکے. اینڈ اگر کسی کو آج انمیوٹ نہیں کیا گیا ہے، ڈونٹ وری، نیکسٹ ٹائم آپ کو کر دیا جائے گا، ٹینشن مت لیجیے. اوکے. السلام علیکم، جزاک اللہ خیر.